اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین کرنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لے کہ یہ تمہاری تکالیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری من چاہی چیز لا سکتی ہیں، اور وہی لائیں گی انشاءاللہ۔ اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پہ پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے، بس تم مایوس نہ ہونا۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، پھر اپنی ہر تکالیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں، تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہوں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکالیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے انشاءاللہ۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ میری اذیت کا اندازہ کر سکتے ہو، میں نے اس کو خود بول کر بتایا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے اس لہجے سے اور رویے سے، اور اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی۔
वही बातें इंसान को खा जाती हैं, खोखला कर देती हैं, और खोखले लोगों का ज़ब्त कांच की नाजुक चूड़ियों की मानिंद होता है। खटकता है तो आंख नम कर देता है, और टूट जाए तो बहुत कुछ ख़त्म कर देता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया में मुश्किल तरीन काम कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि अपनी आंखों में तैरने वाले आंसुओं को पलकों से नीचे ना गिरने देना, और उन्हें वापस पीछे धकेल कर होंठों पर नरम सी मुस्कुराहट सजाए कहना कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई मुकाम, कोई मुसीबत, कोई खौफ तुम्हारे पीछे पीछे आए, तुम्हें टूट कर चाहते हैं, लेकिन याद रखो, जिसे हर बार तुम्हें इसलिए आजमाया जाता है, तुम्हें उस बार भी उससे डट जाना है। जैसे हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, इसी तरह ये मुश्किल भी गुजर जाएगी और अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हामी और निगहबान है। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता, और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुँच कर रहेगा। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पे बेपनाह यकीन रखता है। तब इंसान ये जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की रज़ा थी। फिर दिल मुतमईन हो जाता है, फिर कोई चीज़ पहले की तरह तकलीफ़ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। बस यही खुदा पे यकीन की आखिरी हद है कि उसके सपुर्द कर दिया जाए। फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं उसे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया है। फिर तुम ये सोचकर शुक्र करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो क्या अंजाम होता तुम्हारा? अगर छोड़ देते तो क्या देख पाते ये मुआजिज़ा?